پچھلی جو درس قرآن کی نشست تھی، جو آخری آیت ہم نے اس میں بیان کی تھی، آیت نمبر 36، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا، ماں باپ کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کے ساتھ۔ تو حسن سلوک جو ہوتا ہے بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ اخلاق کے ذریعے، اپنے اچھے انداز تخاطب کے ذریعے، اچھے رکھ رکھاؤ کے ذریعے حسن سلوک کیا جائے، یعنی ادب، احترام، تعظیم، محبت۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے حسن سلوک کرنے کا مال خرچ کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کرنا، اور یہ بنیادی طریقہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کسی پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو پھر محبت بڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تحفوں سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ تو تحفہ دینے میں پھر خرچہ ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا، گویا اللہ نے اپنے اخلاق و کردار سے بھی ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور دوسرا اللہ نے ہمیں اپنے مال کے ذریعے بھی دوسروں پر خرچ کرنے کا اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے، خاموشی سے ادھر دھیان کریں، جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو خرچ کے مقابلے پر نہ خرچ کرنے کی بات بھی آئے گی، کنجوسی کی بات بھی آئے گی، بخل کی بات بھی آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں اسی طرح اشارہ فرمایا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، نہ صرف خود خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی خرچ نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، ابھارتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی تم بھی خرچ نہ کرو۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے، اس سے پتہ چلا کہ جو پچھلے کارنامے جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ کون کون سے لوگ پسند نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو مسلمان کے ذمے ٹھہرایا ہے اور اس میں مال کے خرچ کرنے کی تلقین کی ہے، اگر وہ شخص اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو اسے بخل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ نے فرض قرار دیا، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے گا تو بخیل کہلائے گا۔ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کی تکلیف اگر ہوگی، پریشانی ہوگی، تو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے کا گویا اللہ نے حکم دیا۔ اگر کوئی خرچ نہیں کرے گا اپنے ماں باپ پر تو وہ کیا کہلائے گا؟ بخیل کہلائے گا۔ اللہ نے یتیموں، فقیروں، مسکینوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص مال کے ہوتے ہوئے یتیموں، فقیروں، مسکینوں کے سوال کرنے کے باوجود بھی ان کو نہیں دے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ بخیل کہلائے گا۔ اور وہ شخص جو مال جمع کرنے کا شوقین ہو اور بار بار مال کو گنتا ہو اور کہتا ہو کہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے، کم نہ ہو جائے، وہ بھی بخیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی جگہوں پر ڈفرینٹ فارمولہ بتایا ہے۔ ہمارے دنیا اور آنکھوں کے اندر یہ لگتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنا بڑھتا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ نے 10 گنا بڑھتا ہے، کہیں فرمایا 70 گنا بڑھتا ہے، اور کہیں فرمایا 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ اور گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس طرح ہے جیسے اللہ کو قرض دینا۔ اللہ نے یہ الفاظ قرآن میں ذکر فرمائے، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے کسی قسم کے مال کا، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے مثال بیان دی کہ وہ ایسے ہیں جیسے مجھے قرض دے رہے ہیں۔ جب اللہ اپنا قرض لوٹاتا ہے تو پھر وافر مقدار میں لوٹاتا ہے، جتنا دیا اتنا نہیں، پھر اس میں اضافہ فرما کر کے۔ یہ اللہ تبارک نے قرآن مجید میں اسلوب بیان کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ 2 خصلتیں، 2 صفات کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چیک کرنا چاہے کہ میں ایمان والا ہوں یا مجھ میں ایمان کا کمال پایا جاتا ہے یا نہیں، تو وہ یہ چیک کرے کہ بد اخلاقی اور کنجوسی اس کے اندر ہے یا نہیں۔
اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے گفتگو میں، ملنے جلنے میں، یا کنجوس ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین یبخلون، جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا کہتے ہیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے عمل سے ان کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے کو اللہ نعمت دے تو بندے کی اوپر اللہ کی نعمتوں کا ظاہر ہونا نظر آئے۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اسے چاہیے اچھا لباس پہنے، مطلب اپنی چال ڈھال میں، اپنے حلیے کے اندر اس نعمت کا اظہار کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، مطلب مالدار ہے، ہر طرح کی نعمت سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنا خیال نہ رکھے، اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرے، کنجوسی کرے۔ کنجوسی میں آ گئے ساری چیزیں، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو عطا کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں، کنجوسی کرتے، اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے، اتنے کنجوس ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اپنے پہ خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ نہیں کرتا، وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور زیادہ ناپسندیدہ کون ہے؟ جو اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ نہ کرے اور اللہ کے فضل کو چھپائے۔ تو یہ تمام کیٹیگریز جو اللہ نے بیان کی ہیں، ان سب کے بارے میں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر تفسیر کے اندر ایک اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیا مبارکہ یہود کے علماء کے مذمت میں نازل ہوئی، ان یہود کے علماء کی مذمت میں نازل ہوئی جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو، آپ کی نشانیوں کو تورات میں پڑھ چکے تھے اور جانتے تھے، اور جاننے بوجھنے کے باوجود اس کو چھپاتے تھے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا سب سے بڑا فضل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لوگوں سے چھپاتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے، تورات میں نشانیاں دیکھنے کے باوجود۔ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موجودہ زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو نہ تو خود بیان کرتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں ان کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ایسے علماء کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اس آیت سے، نہ تو خود نبی کی تعریف کرنی ہے بلکہ نقص نکالنے ہیں، اور دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو بھی برا سمجھنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جو رسول اللہ کا امتی ہوگا وہ رسول کے گن گائے گا، حضور کے اوصاف کو بیان کرے گا۔